اور بھی صوفیہ کرام لکھتے ہیں اگر بندہ ایک گناہ کر لیتا ہے تو دل پہ میل لگتا ہے. کیا لگتا ہے بولو؟ اب مجھے بتاؤ پیارے، تمہارے کپڑے پہ میل لگ جائے تو صابن صرف پانی سے دھوتے ہو، اور اگر ہاتھ پہ لگ جائے تو شیمپو وغیرہ جو بھی ہو اس سے دھوتے ہو، چہرے پہ لگ جائے جو بھی ظاہر ہے، مگر دل کو کون سی واشنگ مشین میں دھو گے؟ بیٹا پاؤں سمیٹو میرے چاند. ہاں، کہاں دل کو کہاں دھو گے؟ جو دل پہ اگر میل لگ جاتا ہے تو وہ کہاں پر دھو گے؟ اس کی رگڑائی کہاں ہوگی؟ تو اگر تصوف پڑھو تصوف اگر اس کو سنو، اچھے لوگوں کے ساتھ میں اگر بیٹھو تو پتہ چلے کپڑا دھونے کے لیے، صاف کرنے کے لیے پانی اور صابن کی ضرورت ہے، مگر دل کو صاف کرنے کے لیے نبی کے کلمے کی ضرورت ہے. جیسے اگر کہیں میل لگ جاتا تو زور سے رگڑا مارتے ہو، خود بخود اللہ جب تم کلمہ پڑھتے ہو تو اللہ تمہارے دل کو صاف کرنا چاہتا، یہی وجہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ، تاکہ دل کا میل چھوٹ جائے. اب بتائیو کتنے لوگ کلمہ پڑھتے ہو؟ برا نہ مانے کوئی بھی، شاعر صاحب آئیں گے وہ بھی کہیں گے ادھر کا ہاتھ اٹھاؤ ادھر کا اٹھاؤ سبحان اللہ کو، اور نوٹ بڑھتی آنے لگے تو ان کے شعر بھی بڑھتی ہو جاتے ہیں. معاف کرنا باتیں میری تھوڑی صاف رہتی ہیں، لیکن سنو ذرا توجہ کرو، غور کرو. رات کو سوتے ہو تو کیا دل کو صاف کر کے سوتے ہو؟ ایک ماں ہاتھ بغیر دھوئے کھانا نہیں دیتی، بیٹا پہلے ہاتھ دھو کر کے آؤ، باپ بھی کہتا ہاتھ دھو کر کے آؤ. پیارے میں نے کپڑے بڑے اچھے پہن لیے، ٹوپی بھی بڑی اچھی لگا لی، صافہ بھی باندھ لیا، لوگوں میں بڑا مل لو جل لو، مگر دل کے حالات کبھی دیکھے؟ دل پورے کا پورا کالا، دل پورے کا پورا کالا. اب ہوا کیسے؟ اگر اپنی طرف سے نہیں کہوں، حدیث سناؤں گا، ہر بات قرآن و حدیث پہ، مگر ایک ایک بات لے کر کے جانا. ہوا کیسے؟ اللہ اللہ ذرا غور کرو. نبی فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں لا یجتمع فی جوف القلب الایمان والحسد. نبی فرماتے ہیں مومن کے دل میں ایمان اور حسد دونوں اکٹھے جمع نہیں ہو سکتے. صحابہ نے پوچھا آقا یہ ہے کیا؟ آقا نے فرمایا ہی الہالک، یہ اس طرح ہے، اس طرح جانتے ہو جس سے پہلے بال مونڈے جاتے تھے، پرانے لوگ جانتے ہیں، ریتی وغیرہ سے یا کائے سے اس کو تیز کیا جاتا تھا، چمڑے وغیرہ سے، اس طرح نا آقا اس طرح سے بال مونڈے جاتے ہیں. مگر نبی نے فرمایا لا اقولو تہلک الشعر بل اقولو تہلک الدین. نبی نے فرمایا یہ وہ اس طرح نہیں ہے جو بالوں کو مونڈتا ہے، بلکہ یہ وہ اس طرح ہے جو دین کو برباد کرتا ہے. اب گریبان میں جھانکو، حسد کتنا ہے، کتنے لوگوں میں دین کو غیر لوگ برباد نہیں کر رہے ہیں، اپنے ہی کر رہے ہیں. اور تم میں ہی نہیں، اب ہم مولویوں میں بھی ہو گیا، یہ اللہ معاف فرمائے، پیروں میں بھی ہو گیا. سید صاحب تھوڑی سی صاف رہے گی، سن لینا. مولویوں میں بھی اسٹیج پہ تو بڑی بڑی لمبی تقریریں ہوں گی، باتیں بھی بہت ہوں گی،
مگر زبان کو قینچی سے بھی کاٹیں گے۔ آقا معراج کو گئے، کچھ لوگوں کے ہاتھ میں قینچی تھی آگ کی، ہونٹ نیچے پڑے، زبان پڑی، قطر رہے، کاٹ رہے۔ آقا نے پوچھا جبریل سے یہ کون ہے؟ کہا آپ کی امت کے مولانا ہے۔ کون مولانا؟ جو باتیں بڑی بڑی کرتے، لمبی لمبی پھینک دے، مگر عمل کچھ بھی نہیں ہوتا، عمل سے خالی ہوتے، کورے ہوتے۔ لیکن سنو پیارے، اب ذرا غور کرو، میری بات اگر ہو تو پلٹ دو، سید صاحب کی بات ہو تو پلٹ دو، سید شاداب میاں کی بات ہو تو پلٹ دو، نبی کی بات کوئی نہیں پلٹ سکتا۔ اگر نبی کی بات کو غلط مانے تو اس کا ایمان ہے ہی نہیں۔ اب کتنا حسد بھرا پڑا، کتنا جلن بھرا پڑا، تم جلسے میں کھڑے ہو کے نعرہ تو لگا لیتے ہو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کسی مولانا نے کہہ دیا کتنا بڑا جنتی ہے، پھول کے کپا ہو گیا، مگر عشاء کی نماز پڑھ کے نہیں آیا۔ یہ کھڑمتو اور جنتی، کھڑے کھڑے موتنے والا، تھوڑی سی کھردریہ سن لیو پیارے، ذرا غور کرو، توجہ کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق کو جنت کا ٹکٹ نبی نے دنیا ہی میں دے دیا تھا۔ حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، مولا علی، 10 صحابہ کرام کو کہہ دیا تھا تم جنتی ہو۔ اب تو وہ کچھ بھی نہیں کرتے، وہ تو کہتے ہو لوگوں میری مرضی ہے جو چاہوں کروں، نبی نے مجھے جنت کا ٹکٹ دے دیا، اب کوئی مجھے روک نہیں سکتا، مگر کوئی مائی کا لال نہیں بتا سکتا کہ ابو بکر صدیق کی کبھی نماز چھوٹی ہو، اس کے بعد میں کبھی شریعت کے خلاف چلے ہو، کبھی بھی کوئی قدم شریعت کے خلاف اٹھایا ہو۔ جن کے پاس جنت کا ٹکٹ ہے انہوں نے کبھی قدم خلاف نہیں اٹھایا۔ تمہیں جنت کا ٹکٹ کس نے دیا ہے؟ نمازیں تم نہیں پڑھتے ہو، اچھائیوں میں تم نہیں ہو، اتنے برے حالات، اتنے برے حالات، اتنے برے حالات ذرا سن لو گے تو منہ کو کلیجہ آ جائے گا۔ جلن، حسد، کینہ، بغاوت بھرے پڑا، نری گندگی ہے، نری گندگی۔ اور ویسے ایک نعرہ لگایا، ہم کامیاب ہو گئے، بس اسی دھوکے میں ہم آج مارے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں کو دیکھو جن کے ہاتھ میں جنت کا ٹکٹ تھا، اور اپنا کیا ہے؟ اب اور آؤ تھوڑا سا، بیٹا مائک والو، ارے ہلو 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 ہلو، ذرا چلو توجہ کرو، وہاں تک آواز پہنچ جائے، وہ صحیح کر لیں گے انشاءاللہ، مجھے امید ہے وہ صحیح کر لیں گے۔ بیٹا اس کو سنبھالو نا، توجہ کرو، دیکھنا میری تھوڑی سی دو ایک باتیں اور سن لو، اجازت ہے نا؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ ارے ماشاءاللہ سید زادہ، ہلو ہلو ہلو، یہ شاویز بھائی کی محبتیں ہیں، ہمارے مجاہد بھائی اور مرتضی بھائی، یہ سب اللہ تعالیٰ اس پورے پریوار کو سلامت رکھے۔
ذمہ داری. توجہ کرو، اپنے اوپر دیکھو. یار کہو گے کیسے کہہ رہے ہیں حضرت؟ غیرت آنی چاہیے، تھوڑی سی شرم. ایک جوان بیٹی 18 سال کی، اب اس کا جسم عورت والا ہوگا. شادی میں آئی، دوپٹہ یہاں کونے پہ ڈالا ایسے ایسے اور گھومتی پھر رہی ہے. سب سے پہلی نظر اس باپ کی پڑی ہے، اس کے بعد ماں کی پڑی ہے، اس کے بعد بھائی کی پڑی ہے، پھر پوری بارات دیکھ رہی ہے، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں. خالی جلسے میں نعرہ لگا دو ہو گیا کم. نوجوانوں کی شکلیں اگر دیکھو گے نا، ان کے بال جیسے خنزیر ہوتا نا، خنزیر کسی نالی میں سے اگر نکلے اور نالی میں سے نکلنے کے بعد اس کے سر سے لے کے پاؤں تک، پونچھ تک اس کے بال جو کھڑے ہوتے ہیں، ایسے ہی بعض نوجوان کے ہم نے بال کٹے ہوئے دیکھے جیسے نیولا. تم تو مسلمان تھے، حسینی بال تمہارے کہاں گئے؟ غوث اعظم کا طریقہ کہاں گیا؟ غریب نواز کا طریقہ کہاں گیا؟ ویسے کہتے ہو کہ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اللہ والوں کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اللہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ساری لڑکیاں غلط ہو، بعض لڑکی ایسی بھی ہے. اور لڑکی کا مقام کم سمجھ رہے ہو؟ غوث پاک کو جنم دینے والا مرد نہیں، یہ بھی عورت تھی. امام حسین کو جنم دینے والا مرد نہیں، یہ بھی عورت تھی. اگر حاجی حج کو جائے تو خانہ کعبہ کا طواف کر لے، مگر یہ عورت جب گھر سے قدم نکالے، جس کا نام رابعہ بصریہ، تو کعبہ اس کے دروازے پر آ جائے. ایسی علماء ذوی الاحترام، معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ بارئ النسم مسبغ النعم مرسل الآلاء بالخلق والابداع بالبعث والانہاء والصلاة والسلام على رسوله الذي دعا إلى التوحيد والتمجيد وعلى آله الذين اتبعوه بالحق. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. آقا کی بارگاہ میں سب لوگ غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے ساتھ میں سب لوگ توبہ کے کلمات پڑھیں. پڑھیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام عشاء کے بعد سے اب تک الحمدللہ بڑی حسن و خوبصورتی کے ساتھ یہ چل رہا ہے اور آپ لوگ سماعت کر رہے ہیں. یہ آل رسول
چمن فاطمہ کے مہکتے ہوئے پھول سید مصطفیٰ میاں اور ان کے تمام شہزادگان قابل تکریم لائق صد احترام آل رسول سید مجاہد علی صاحب اور سید شاویز بھائی اور سید مرتضی علی، جتنے بھی یہ بھائی ہیں سب مل کر کے یہ پروگرام کر رہے ہیں. یار اس پروگرام کا جواب کہاں سے لاؤ گے جس کے نواسے اپنے نانا کا پروگرام کر رہے ہوں گے، تو اس کی روحانیت کا جواب کہاں سے لاؤ گے؟ ممبر شریف پر قابل تکریم لائق صد احترام آل رسول حضرت علامہ و مولانا مفتی شاداب حسین صاحب قبلہ جو آل رسول ہیں، سید زادے ہیں، وہ بھی جلوہ گر ہیں الحمدللہ. میں بھی یہاں حاضر ہوا ہوں. ناظم صاحب یا اور لوگ میرے بارے میں بول رہے تھے، تو ایسا نہیں ہے کہ میں اتنا اچھا ہوں اور آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ کرسی پہ بیٹھا ہوں تو شاید میں ہی اچھا ہوں. ایسا نہیں ہے پیارو. پتہ نہیں آپ لوگوں میں کون ایسا سیدھا سادہ بھولا بھالا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو پسند ہوں. پتہ بھی نہیں چلتا ہے، نہ جانے کتنے بڑے بڑے علم والے، تقوی والے، نمازوں والے، حج والے، پرہیزگار، متقی، اور تھوڑا سا ان کے اندر غرور اور تکبر آ گیا تو سب برباد. اور کتنے ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے سیدھے سادے بھولے بھالے ہوتے ہیں، ان کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو پسند آ جاتی ہیں تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب. تو آپ لوگ مبارکباد کے لائق ہیں، اب تک بیٹھے ہیں، اور یہ پورا سادات پریوار ان کی محبتیں ہیں. مجھ جیسے گناہگار کو آپ لوگوں نے قبول کیا. دعا کرو اللہ تعالیٰ میرے بھی علم اور عمل میں برکتیں عطا فرمائے. وقت کو بھی نظر میں رکھیں گے اور کچھ باتیں ایسی کریں گے کہ انشاءاللہ جو ہمارے اور آپ کے کام آئے. پہلے میں اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کروں گا، بعد میں آپ میرے بھائی ہیں، آپ کے دامن میں پھول کی طرح پیش کروں گا. مجھے امید ہے انشاءاللہ انہیں قبول کریں گے. پہلے ایک مرتبہ کلمہ شریف اور پڑھ لیں اور پھر انشاءاللہ شروع ہوتے ہیں. کلمہ شریف پڑھیے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اچھا یہ بتائیں، کسی کتاب میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، میری تقریر میں بہت چیخوں گا چلاؤں گا نہیں، یا بہت زیادہ تیز بھی نہیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گی. تو کلمہ شریف پڑھتے ہیں نا، پڑھیو ایک مرتبہ لا الہ. تو آپ لوگ الا اللہ پہ زور کیوں لگاتے ہو؟ بیٹا